ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہمارا ٹاپک صدقے کے متعلق ہے۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ رمضان المبارک میں صدقہ کرنے کا کتنا اجر ملتا ہے اور کتنا ثواب ہوتا ہے اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک میں ویسے تو عام روٹین میں صدقہ کرنے کا بہت اجر ہے، لیکن جیسے کہ ہر چیز کا، ہر عبادت کا، ہر عمل کا اجر رمضان المبارک میں بڑھ جاتا ہے، اسی طرح صدقے کا اجر بھی رمضان المبارک میں بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق دو طرح کی حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جو صدقہ ہے اس کے ذریعے سے مال کی پرورش کی جاتی ہے، یعنی جو صدقہ ہم نے اللہ رب العزت کی راہ میں رمضان المبارک میں دیا، اس کی برکت یہ ہوگی کہ جو صدقہ ہے وہ اللہ پاک اس کو بڑھاتے رہیں گے اپنے پاس، یعنی پہلے اس کو قبول کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی وہاں پر پرورش کرتے رہیں گے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے تو پہلے اللہ رب العزت اس کا صدقہ قبول فرماتے ہیں، اس کے بعد پہلے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کے صدقے کو اللہ پاک دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی صدقے کی اس طرح پرورش فرماتے ہیں جیسے کہ تم میں سے کوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت صدقے کی، جو ہم اللہ رب العزت کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ پاک اس کی اس طرح پرورش فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم نے ایک چھوٹا سا لقمہ بھی اللہ پاک کی راہ میں دیا ہے، کسی غریب کو ایک لقمہ بھی ہم نے اللہ پاک کی خاطر دیا ہے، تو وہ بڑھ بڑھ کر اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے اللہ پاک کے پاس، اور یہاں تک کہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جو صدقہ ہے وہ چاہے ایک لقمہ بھی کیوں نہ دیا ہو، وہ ایک لقمہ بھی اللہ پاک کے پاس پرورش کرتا ہے اور احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اگر اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ چیز ہمیں بھی اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ ایک معمولی سا لقمہ دینا کسی کے لیے مشکل کی بات نہیں ہے، ہم سب کر سکتے ہیں اور ہم سب دے سکتے ہیں آرام سے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سب کو فراخی عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ پانی کا ایک گھونٹ تک بھی جو ہے وہ ہم اللہ پاک کی رضا کی خاطر اللہ پاک کے راستے میں دے سکتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اسے جتنا ہو سکے صدقے کو بڑھائیں اور ایک تھوڑا سا صدقہ روز کا کرتے رہیں تاکہ وہ اللہ پاک کے پاس بڑھتا رہے۔ یہ اب ہم نے انشاءاللہ العزیز اپنی ایک ڈیوٹی بنا لینی ہے، ایک روٹین، اور اپنی ڈیلی لائف کی پلاننگ میں یہ چیز لے آئیں کہ انشاءاللہ ڈیلی کا ضرور صدقہ کرنا ہے۔ اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک نے صدقہ رکھا ہی اس لیے ہے، دیکھنے میں بہت چھوٹی سی چیز لگتی ہے لیکن اس کا اتنا اجر ملتا ہے کیونکہ بندہ یہ خالص اپنے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور پھر جو غریب غربا ہیں ان کا بھی بھلا ہوگا، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم میں زیادہ استطاعت ہے تو یہ نہیں کہ صرف ایک لقمہ دے کر تو فارغ ہو گئے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جتنا ہمیں معلوم ہو کہ فلاں بندہ غریب ہے اور اسے ہماری ضرورت ہے تو کوشش کریں کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا اس پر صدقہ کریں، اسے جتنا ہو سکے اللہ کی رضا میں اسے خرچ کریں اس پر۔ اللہ پاک کو آپ کی یہ ادا بہت پسند آئے گی اور انشاءاللہ اس کا اتنا ثواب ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا، صرف اس چیز میں نہیں کہ اجر بڑھ رہا ہے اور پرورش ہو رہی ہے، بلکہ ہر معاملے میں، ہر میٹر میں جو ہماری لائف کے کتنے مشکلات، پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ ساری صدقے کی وجہ سے اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ جو بلائیں اور مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان کا وسیلہ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ صدقہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقے کو لازمی کریں، اپنے اوپر لازم کریں، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کو تو ہم سب نے دینی ہے نا، جن کے پاس استطاعت ہے ان سب نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور وہ فرض ہے، لیکن صدقہ فرض نہیں ہے، یہ ایک نفلی عبادت ہے، اسی لیے جب ہم اسے کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔
کیونکہ اللہ پاک سمجھتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے اس پر تو فرض بھی نہیں تھا، اس نے پھر بھی میری خاطر یہ صدقہ کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر صدقہ کرنے سے اللہ پاک اسے جہنم سے بھی حفاظت عطا فرمائیں گے۔ دوسری جو حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور صدقہ کرے، اور صدقہ کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اسے جہنم سے نجات مل جائے گی۔ اسی لیے پھر حدیث مبارکہ میں ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک کھجور کا ٹکڑا ہم سب کے لیے افورڈیبل ہے، ہم میں سے کوئی بھی اتنا یعنی کہ تنگ دست نہیں ہے، الحمدللہ سب افورڈ کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس نیکی کو ضرور اپنے لیے جمع کریں۔ وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہمارے لیے اگر بعد میں احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے کوئی کم بات نہیں ہے، یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے غریبوں کو غربت اسی لیے تو عطا فرمائی ہے تاکہ جو امیر ہیں وہ اللہ پاک کی خاطر غریبوں کی مدد کریں اور انہیں صدقہ دے کر اللہ پاک کے قریب ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کر لینا ہے کہ سارا سال ہم ضرور صدقہ ادا کریں۔ زکوٰۃ تو ہم نے وقت پر دینی ہے، لیکن صدقہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی روٹین بنائیں، اپنی سب سے پہلے روٹین بنائیں، اس کے بعد اپنی اولاد کی بھی پرورش اس طرح سے کریں، اپنی اولاد کو بھی اس طرح سمجھائیں، اور ان کے سامنے جب آپ صدقہ کریں گے تو انہیں بھی عادت ہوگی صدقہ دینے کی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی بچوں کو صدقہ دینے کی جو تلقین کی جاتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ بچے سیکھ جائیں۔ تو ہم سب کا بھی یہی کام ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز خود بھی اس پر عمل کریں اور آگے جو چھوٹے بچے ہیں انہیں بھی اس چیز کا شوق دلائیں، تاکہ ان کے دل میں ایک تو نیکی کا جذبہ ہوگا اور دوسرا غریبوں کے ساتھ غمگساری اور غمخواری کریں گے، وہ ان کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی۔ تو صدقے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور یہ صرف 2 ہی نہیں بلکہ بہت ساری اللہ پاک نے ہمیں فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ کوشش کریں اس رمضان میں ضرور صدقے کی عادت ڈالیں، اور جب عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ دن بہ دن صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے مال کو بھی بڑھاتے رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔